نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 146 سورہ آل عمران پارہ 4۔ وَكَأَيِّن اور کتنی ہی، ہاؤ مینی کتنے ہی، پورا ایک ورڈ ہے اور الگ ہے وہاں یہاں پر، اور کأین کتنی ہی، من مطلب سے، نبیین نبیوں میں سے، اور کتنے ہی نبیوں میں سے، قاتلا جنگ کی۔ اب دیکھیں یہاں پر قاتلا ہے، قاتلا یقاتلو، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے یا قاف کے آگے اگر الف آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا، اور اگر قتل ہوتا تو پھر قتل کرنا ہوتا۔ تو کتنے ہی نبیوں میں سے جنگ کی، معہو ان کے ساتھ، ربیونا رب والوں نے، ربیونا رب سے ہے نا، رب والوں نے، اللہ والوں نے، رب والوں نے، یعنی ریلیجیس اسکالرس، کثیرن بہت سے، کثیر بہت سے، فما تو نہیں، وہانو انہوں نے سستی دکھائی۔ کل آیا تھا نا یہ وہان، سستی دکھانا، کمزور پڑنا، لما اس پر جو، یعنی اس کے لیے جو، یعنی اس پر جو، اصابہم پہنچا انہیں، اصابہ صاد واو با سے بنا ہے، اصابہ یصیبو مطلب، اصابہ یصیبو مطلب پہنچنا، وہ جو پہنچا، ہم انہیں، فعل ماضی ہے یہ اصابہ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی مطلب میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما اور نہیں، ضعفو وہ کمزور پڑے، ضعف ضعیف بھی اسی سے آتا ہے، کمزوری، ضاد عین با اس کا روٹ ہے، اور نہیں وہ کمزور پڑے، یہ جو ہے ضعوفہ سے بنا ہے، اس کا فعل ماضی ہوتا ہے ضعوفہ، وہ کمزور ہوا، یضعفو اضعف ضعیف کمزور، فاعل اس کا ضعیف ہوتا ہے اور مفعول مضعوف ہوتا ہے، اور ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹرز، اور نہیں وہ کمزور پڑے، وما اور نہیں، استقانو وہ دبے، استقان کہتے ہیں دبنے کو، اور نہیں وہ دبے، استقانا یستقینو سے، کاف یا نون اس کے روٹ لیٹر سے، اور نہیں وہ دبے، واللہ اور اللہ، یحبو محبت کرتا ہے، احب یحبو محبت کرتا ہے، فعل مضارع ہے یہ، الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں مسلمانوں کو ہار ہوئی تھی، غم بھی تھا، اور ان سے ہی جتنے بھی مجاہدین تھے ان سب سے ہی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر غم آ جائے، سستی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام پہلے گزر چکے، اور ان سے پہلے بہت سارے رب والے، اللہ والے، یعنی ان کے ساتھ متقی لوگ، بہت سے متقی لوگ ان کے ساتھ گزرے، نہ تو انہوں نے کبھی سستی دکھائی، ان کو بہت زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، ان کو بہت غم پہنچا، وہ ہلا دیے گئے، بہت آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے سستی نہیں دکھائی اس پر جو انہیں پہنچا اللہ کے راستے میں، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ دیکھیں اس میں 3 ورڈ آئے ہیں، ایک آیا ہے وہان، ایک آیا ہے ضعف اور ایک آیا ہے استقانت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے جو کمزوری انسان کے اندر آتی ہے، یعنی موت کا خوف جب ہوتا ہے اور انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اللہ کے راستے سے وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، تو اسے وہن کہتے ہیں، کمزور پڑنا، یعنی آگے موت کے خوف کی وجہ سے تم کمزور بڑھ کر بیٹھ گئے، جیسے ہوتا ہے ذرا سی آزمائشیں آتی ہیں، کچھ تھوڑی بہت آزمائشیں آ جاتی ہیں اور پھر مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں اور موت کے خوف کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آگے تک نہیں بڑھتے، تو وہ ہوتا ہے وہن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، پھر موت کے خوف کی وجہ سے پھر ارادے اور عمل پر اثر پڑتا ہے، ارادے پر بھی اثر پڑتا ہے اور انسان پھر عمل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر نقصان کا خوف ہوتا ہے انسان کو، تو وہن کا اثر جب ارادے پر پڑے تو پھر ضعف آتا ہے، کمزوری، ضعف آ جاتا ہے، انسان پھر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب ضعف آتا ہے تب انسان دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے نا، اور یہ نا دب جاتا ہے انسان، جب ضعف آ جاتا ہے من میں تو انسان دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، انسان دب جاتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ استقانت آ گئی۔ تو اس سے بچنا ہے،
کیونکہ دین جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے. دین جب ایک بار ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب اس میں آزمائشیں آئیں گی، اب ہمیں ڈٹے رہنا ہے. جیسے کہ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ اگر فارم بھرتے ہیں، آپ نے ایڈمیشن لے لیا، اب آپ کو روز صبح ریگولر اٹھنا بھی پڑے گا، وہاں پر جانا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، الگ سے پڑھائی بھی کرنی پڑے گی، ریگولر وہاں پر پریزنٹ ہونا پڑے گا، اور تب جا کر آپ کو پھر آخری میں جو ہے ڈگری ملے گی. اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ نے اسلام کے اندر ایڈمیشن لے لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ کے بندے ہو گئے، تو اب آپ کو سارے کام کرنے ہی پڑیں گے، پیپر بھی دینا پڑے گا، ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، تیاریاں بھی کرنی پڑیں گی. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آزمائشیں آئیں اور میں ٹیسٹ لوں، کمزور مت ہونا اور دبنا مت اور سستی مت دکھانا. وہاں یعنی سستی مت دکھانا، ضعف، کمزور مت پڑنا اور دبنا مت. تو انہی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جنگ احد والوں سے تسلی دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے تو بہت لوگ گزرے، بہت آزمائشیں آئیں، تو تم یہیں پر ہی ہمت ہار جاؤ گے. وہ لوگ تو کمزور بھی نہیں پڑے، جیسے کہ آپ نے ان کا پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جادوگر کس طرح اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے، اور پھر انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کری کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور کیا نہیں کرنے والا، جبکہ بہت سخت آزمائش تھی، سولی پر لٹکا دیا، مخالف سمت سے ان کو کاٹ دیا. اس سے بڑی کوئی آزمائش تھی، لیکن انہوں نے سستی نہیں دکھائی. انہوں نے کیا سوچا، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جانا تو فائنلی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہے، تو ہم مر کر اللہ کے سامنے ہی جائیں گے. تو ارادے ہمارے مضبوط ہونے چاہیے، پکے. تو پھر زندگی کا اصول بنا لیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور حالات آپ کے ہاتھ سے نکلنے لگیں، ناموافق ہو جائیں، یعنی حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ کے بات میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، تو نقصان ہو، تو فوراً نگاہ کس پر جائے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اور فوراً استغفار کی کثرت شروع کر دیں. جہاں آپ ہمت ہارنے لگے دین کے راستے میں، تو فوراً یہ دیکھیں کہ مجھ سے کہاں گناہ ہو گیا ہے، کیونکہ گناہ بھی ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں. دین کے راستے میں اللہ کے کام کے لیے گناہ بھی ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، سست بنا دیتے ہیں. تو فوراً نظر دوڑائیں کہ میرے سے کہاں گناہ ہو گیا، اور پھر استغفار کی کثرت شروع کر دیں. دین کے کام میں کوئی مشکل آئے تو سوچیں کہاں اسراف ہو گیا، حد سے میں کہاں بڑھی. اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، صرف فضول خرچی نہیں، ہر لیول پر حد سے بڑھنا اسراف ہوتا ہے کہ میں نے اسراف کیا. اور پھر یہ سوچیں کہ کہاں میں ایکسٹریمسٹ ہو گئی تو وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں شکست ہوئی تو کفار کو پروپیگنڈا مل گیا کہ اگر یہ سچا دین ہوتا تو یہ ہارتے نہیں، اگر یہ سچا دین ہوتا تو یہ ڈٹے رہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہمت مت ہارو. آگے دیکھیں، وما اور نہیں، کانا تھی، قولہم ان کی بات، قول مطلب بات، اور ہم ان کی بات، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے، اغفر تو بخش دے ہمارے لیے، غفرا یغفرو سے بنا ہے بخشنا، تو بخش دے، یہ امر ہے اغفر، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، اسراف مطلب حد سے بڑھنا، ہماری زیادتیاں، فی امرینا ہمارے معاملے میں، وثبت اور جما دے، ثابت کر، یہ بھی کیا ہے، امر ہے، ثابت کر، ثبتا یثبتو ثبت، جما دے ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد کر ہماری، نصر ینصرو، انصر، فعل امر آ رہے ہیں یہاں پر سارے، اور نہ یہاں پر الگ سے ضمیر آئی ہے، ہما ہم، کاکم یا نا والی، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، اس قوم پر جو کافر ہے. تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، دیکھیں وہی بات آ گئی کہ انہوں نے بھی کیا کہا تھا، انہوں نے پھر دعا کری، کیونکہ جب ان کو شکست ہوئی، یعنی جو اللہ والے پہلے سے گزر چکے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر پہلی آیت میں کیا آیا کہ کتنے ہی نبی جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کی اللہ والوں نے، کبھی بھی ان کے سامنے کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، ان سب نے کیا کہا، استغفار کی کثرت شروع کر دی کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری زیادتیاں، ہمارے اسراف
جہاں ہم ایکسٹریم ہو گئے، آگے لیول تک بڑھ گئے، حد پار کر دی، ہمیں ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمارے معاملے میں، اور ہمارے قدم جما اور ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ تو یہی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے ربنا سے کافرین تک، کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی لائف میں غم آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ زندگی کا اصول جو میں نے ابھی بتایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، حالات ناموافق ہوں، کوئی نقصان ہو، تو فوراً نگاہ کس پر جائے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، فوراً استغفار کی کثرت کریں۔ اور پھر دین کے کام میں کوئی مشکل آئے تو سوچے کہاں اسراف ہوا، میں کہاں حد سے بڑھ گئی، کہاں میں نے فضول خرچی کی، کہاں میں حد سے بڑھ گئی، اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ ہر لیول پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما۔ ہر لائف میں ہر اسٹیپ پر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے دین کا کام کرنا ہے، مجھے اپنے لیے چن لے، میرے قدموں کو جما دے، مجھے تیرے لیے مجھے اپنا بنا لے اور مجھ سے اپنا کام لے لے۔ مجھے نہیں پتا، ہمیشہ یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت چھوٹی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی، لیکن تو جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور مجھ سے اپنا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیں اور روز دعائیں کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے اپنا کام لیں، مجھے اپنا بنا لیں، آپ مجھ سے اپنا کام لیں۔ ٹھیک ہے، پھر فآتاہم، تو عطا کیا انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب محسن ہوتے ہیں، سچے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر فآتاہم، تو عطا کیا انہیں، آتا یوتی سے دیا انہیں، عطا کیا انہیں، اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا، وحسنا، اور اچھا ہے، حسنا مطلب اچھا، یہ مصدر ہے، اور اچھا ہے ثواب الآخرتی، آخرت کا، اور آخرت کا ثواب اچھا ہے، واللہ، اور اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے۔ یعنی جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ والوں نے اور جتنے بھی متقی لوگ گزرے، جب انہوں نے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا جواب بھی دیا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی ثواب دیا اور آخرت میں بھی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا چلی جاتی ہے، دنیا تو ایسے ملتی ہے جیسے ہم گارڈن میں باغ لگاتے ہیں، باغ میں ہم جو ہیں پھول لگاتے ہیں، طرح طرح کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور فلاورز، یہ سب ہم لگاتے ہیں، تو اس میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن گھاس وہ تو اپنے آپ اگ جاتی ہے، گھاس کے لیے تو ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طرح جب ہم آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، تو دنیا تو ہمیں گھاس کی طرح مل جاتی ہے کہ آخرت کی محنت کری اور دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بونس میں دے دی۔ تو آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کانشیس رہیں، پوزیسو رہیں، اور اس میں سستی نہ دکھائیں، ڈھیل نہ دکھائیں۔ ایک قدم اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور پیچھے کر دیں گے۔ تو ہمیشہ یہ اصول بھی بنا لیں لائف کا کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا، مجھے سستی نہیں دکھانی، اور جہاں بھی آپ سست ہونے لگیں وہیں سے آپ اور آگے بڑھ جائیں، یعنی اور تیزی دکھائیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن میں جنون ہو۔ آپ جنون کی حد تک اللہ تعالیٰ کے کام میں لگیں، یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے نہیں ہلنا اللہ کے کام کے لیے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دے رکھی ہے، مجھے جو ذمہ داری دے رکھی ہے، مجھے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، ورنہ میرے سے یہ اتھارٹی چھین جائے گی اور میری دنیا بھی جائے گی اور میری آخرت بھی جائے گی۔ اور پھر دیکھیں میں نے جس کو دیکھا، میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ شروع میں لوگ جو ہیں بہت جوش دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں جوش دکھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھنے آئیں گے اور سمجھ میں بھی آئے گا نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے کچھ ایسی ہوتی ہے، میجورٹی اس میں سے ایسی ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد نہیں آتی، اور پھر بالکل ہی پھر قرآن بھی چلا جاتا ہے، یعنی پھر قرآن بھی رہ جاتا ہے ان کا پورا ہونے سے۔ تو جہاں سستی دکھائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ خود ہی پیچھے کر دیں گے کبھی۔ اور ساری پریشانیاں کیا آتی ہیں، کیونکہ میں بار بار اس کا نام اس لیے لیتی ہوں، ساری پریشانیاں بس یہی ہوتی ہیں، ابھی ہمارے بچے ہیں، بچوں کے ایگزام ہیں، ابھی ہمارا گھر ہے، ابھی ہمارا شوہر ہے، اب ہمارے گھر والے ہیں، ابھی ہماری بس صرف گھر کے ہی ارد گرد ہم گھومتے رہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں گے تو جاب ہو گئی، بس اس کے ہی ارد گرد ہم گھومتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی لائف میں کوئی ایم نہیں بنا رکھا، اس کے علاوہ ہم نے کوئی مقصد نہیں بنا رکھا اپنی لائف کا۔ جبکہ اگر ہم صحابہ کرام صحابیات کی لائف کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وائفس جو جتنی بھی تھیں ان کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا انہوں نے کتنی کوالٹی والی لائف جی. انہوں نے کبھی بھی سستی نہیں دکھائی. بچے ان کے بھی تھے, ان کے سامنے بھی چیلنجز تھے, ان کو بھی سب کو سنبھالنا تھا, شوہروں کو بھی دیکھنا تھا, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے کام بھی کیے. تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا, جنت چاہیے تو جنت جیسے کام بھی کرنے ہیں. پھر دیکھیں یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر سے دیکھیں یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تو احکام آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تطیعوا, تم اطاعت کرو, اگر تم اطاعت کرو. دیکھیے تطیعون تھا, ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا یہاں پر, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو اطاع یطیعو, اگر تم اطاعت کرو گے, مانو گے, اطاعت کرو, الذین, ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا, کفر کیا, یردوکم, وہ پھیر دیں گے تمہیں, رد یردو, وہ پھیر دیں گے تمہیں, پلٹا دیں گے تمہیں, الا, اوپر, اعقابکم, تمہاری ایڑیوں پر, یعنی تمہاری ایڑیوں کے بل, یعنی تمہاری ایڑیوں پر, فتنقلبو, پھر تم پلٹ جاؤ گے, فا مطلب تو, تنقلبو, تم پلٹ جاؤ گے, خاسرین, خسارہ اٹھانے والے بن کر, یعنی نقصان اٹھانے والے بن کر. تو انقلبا ینقلبو سے بنا ہے یہ پلٹنا. اب یہاں پر کیا ہوا, اب دیکھیں کہ جب جنگ احد میں جب شکست ہوئی تو کفار کو, جتنے بھی کافرین تھے, ان کو یہ پروپیگنڈا مل گیا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے, دین سچا ہوتا تو ان کی ہار نہیں ہوتی, تو تم واپس آ جاؤ, یعنی اپنے دین میں واپس آ جاؤ. اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے, تو تم اپنے دین میں واپس آ جاؤ. یعنی منافقین کی بھی چال تھی, کفاروں کی بھی چال تھی. منافقین کو جو ہے یہ موقع مل گیا تھا, انہوں نے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو یہ والی باتیں بھی انہوں نے اڑانی شروع کر دی. اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کی موت نہ ہوتی, اگر, کیونکہ نبی کے ایسے اس طرح انتقال نہیں ہوتا. تو اس لیے تم جو ہے اپنے پہلے دین پر آ جاؤ اور کفار اور مشرکین بھائیوں کے ساتھ مل جاؤ. اسی طرح کفار بھی ان کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال رہے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم ان کی بات مانو گے, یعنی اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, تو وہ تمہیں تمہارے ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے, یعنی تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے. تو اور اگر تم پلٹ گئے تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھا کر پلٹو گے. تو اس اپنے دین میں ڈٹے رہو, ان لوگوں کی باتوں کو مت سنو, بلکہ کس کی باتوں کو سننا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں. بلکہ تمہارا مددگار کون ہے, اللہ تعالیٰ. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ, اللہ, مولاکم, مولا ہے تمہارا, مولا مطلب مددگار ہے تمہارا, ولی سے مولا ہے تمہارا, دوست ہے تمہارا, مددگار ہے تمہارا, وہوا, اور وہ, خیرو, بہتر ہے, ناصرین, مدد کرنے والوں میں. کیونکہ صرف اللہ کی مدد ساتھ میں چاہیے ہوتی ہے اور کسی کی مدد نہیں چاہیے ہوتی, بلکہ تمہیں کس پر بھروسہ کرنا ہے, صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. تو لائف میں صرف کس کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں میں بھی اس لیے بتا رہی کیونکہ ان میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں, کافی پہلے سے ہیں, کہ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے, بچے نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی اور بھی پریشانی آ رہی ہے لائف میں, زندگی میں, تو پھر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں, اب اس کا تعویذ بنوا لیا, اب اس کا تعویذ بنوا لیا, یا اب اس سے دعا کروانے چلے گئے, اب اس سے دعا کرانے چلے گئے. بلکہ خود تہجد میں اٹھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں. جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے دعائیں مانگتا ہے نا, اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے, فرمائشیں کرتا ہے گڑ گڑا کر, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے فرمائش کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو تہجد میں اٹھیں, کیونکہ تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جس کو میں دوں سوال کرنے والا, کوئی ہے سوالی جسے میں عطا کروں. تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے تو ہم کیوں نہیں اٹھتے, پھر ہم اٹھیں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں, گڑ گڑائیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 151 میں سنلقی, اور سا مطلب جلد ہی, سین کا مطلب جلد ہی, نلقی ہم ڈال دیں گے, نلقی ہم ڈال دیں گے, اور سین جب آتا ہے تو یہ جلد ہی کے لیے آتا ہے. یہ بنائے القا سے, الف لام قافیہ زبر, القا, القا یلقی, القی,
لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جلد ہی ہم ڈال دیں گے، القا ہوتا ہے ڈال دینا، گاڑ دینا. جلد ہی ہم ڈال دیں گے فی قلوبی، فی مطلب میں اور قلوب دلوں میں، قلب کی جمع قلوب، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، روبا روب، ٹیرر روب، بما اس وجہ سے جو اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما جو لم نہیں، ینزل اس نے نازل کی، نزلہ ینزل جو نہیں اس نے نازل کی، فعل مضارع، بھی اس کے ساتھ، سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، ماوا ان کا ٹھکانہ، نارو آگ ہے، وبئسا اور کتنا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا. ٹھیک ہے، یہاں پر ماوا آیا ہے، الف واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس سے بنا ہے یہ. ماوا ایک ورڈ ہے، ان کا ٹھکانہ. اور مسوا آیا ہے، مسوا بھی ٹھکانے کے لیے آتا ہے جہاں پر لوٹ کر جایا جائے، یہ بھی ٹھکانہ یا کسی جگہ کے لیے آتا ہے. سوا واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کے دلوں میں، یعنی جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جو دشمن تھے وہ کسی وجہ سے مکہ شہر کی طرف لوٹ گئے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ جلد ہی رعب ڈال دیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں جلد ہی اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دی، یعنی وہ کسی وجہ سے مکہ شہر کی طرف لوٹ گئے اور پھر راستے میں جا کر انہوں نے سوچا کہ ہم سے تو بڑی بے وقوفی ہو گئی ہے، اپنی بے وقوفی پر شرمندگی اور افسوس انہیں ہوا. پھر ان کو لگا کہ مسلمانوں کو تو بالکل ہی ہمیں ختم کر دینا چاہیے تھا، تو پھر وہ مدینہ کی طرف آنے لگے. تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ ان کے قدم ہی نہیں بڑھے اور وہ ڈرنے لگے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی کافروں کے دلوں میں، یعنی وہ دوبارہ بھی نہیں آئیں گے تمہارے پاس، یعنی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیں گے، مسلمانوں کے لیے رعب ڈال دیں گے. اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہو جایا کرتا تھا. اور کتنی ساری جنگیں اگر آپ سیرت کو سنیں گے، سیرت میں دیکھیں گے تو کتنی ہی ساری جنگیں جو ہیں رعب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جیت گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے، مسلمانوں کے رعب سے کتنی ساری جنگیں وہ جیت گئے اور جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایسے رعب ڈالتے تھے کہ دشمن جو ہے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے. بہت سارے سیریا ایسے ہوئے، بہت ساری جنگیں ایسے ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ مدد کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو صرف ڈٹے رہنا ہے، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. اور پھر یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے شرک زندگی میں خوف اور بے بسی کا باعث ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اسے ہمیشہ خوف رہتا ہے اور بے بس وہ رہتا ہے. اور اگر شرک نہ ہو تو پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر اللہ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ شرک کرتے تھے اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پروف اور کوئی دلیل نازل نہیں کی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور بہت برا ہے وہ ظالموں کا ٹھکانہ. پھر آگے دیکھیں، وَلَقَدْ اور در حقیقت، صدقکم سچ کہا تم سے، اللہ نے، صدقہ اس نے سچ کہا، کم تم سے، سچ کہا تم سے، اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، یعنی سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ، یعنی اس کا وعدہ. اذ جب، تحسونہم تحسونہم، دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا سین، تحسو. یہاں پر اس کا ہے حسا یحسو سے بنائیں، یہ حسا یحسو کسی چیز کے اوپر چڑھ کر اس کو اکھاڑ دینا، یعنی تہس نہس کر دینا، یا کسی چیز کو چڑھ کر اس کو اکھاڑ دینا.
تہس نہس کے معنوں میں بھی آتا ہے، قتل کے معنوں میں بھی، اسی لیے تہس نہس سے ہی قتل کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، یعنی اور اس کے لفظی معنی کسی چیز کے اوپر چڑھ کر اس کو اکھاڑ دینا۔ تو جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں، حسا یحسو، جب تم قتل کر رہے تھے انہیں، باذنہ اس کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، حتی یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے بزدلی دکھائی، پہلے بھی آئے گیا یہ لفظ، بزدلی دکھانا، کمزوری دکھانا، ہمت ہارنا، پھسل جانا، سب اسی میں آتا ہے۔ فشلتم، فشیلا یفشلو افشل، جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، تنازع جھگڑا کرنا، زبانی جھگڑا جو ہوتا ہے، آرگیومنٹس، ڈسپیوٹ، اس کے لیے آتا ہے تنازع، اور یتنازعو اور تنازع، نون زائن، کھینچنا، کھینچا تانی کے لیے بھی آتا ہے کھینچنا، تو اسی سے جھگڑا کرنا، اور جھگڑا کیا تم نے فی الامری معاملے میں، اس کام میں، اس معاملے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، عصا یاسی نافرمانی کرنا، فعل ماضی، اور نافرمانی کی تم نے، من بعدی اس کے بعد، ما جو اراکم اس نے دکھایا تمہیں، ارا اس نے دکھایا تمہیں، فعل ماضی ہے یہ، اور یہ بنا ہے را، ارا یعنی الف را یا، ارا یری، ما جو تحبونا تم پسند کرتے ہو، حبا یحبو جو تم پسند کرتے ہو، منکم تم میں سے، من جو یریدو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، الدنیا دنیا کو، ومنہم اور تم میں سے وہ ہیں، من جو یریدو چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، فعل مضارع ہے یہ ارادہ یریدو سے، الآخرتا آخرت کا، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، صرفا پھیرنا، سائڈ چینج کرنا، رخ چینج کرنا، تو پھیر دیا اس نے تمہیں، انہم ان سے، لیبتلیکم، لی مطلب تاکہ، یبتلیا وہ آزمائے، کم تمہیں تاکہ وہ آزمائے تمہیں، یبتلیا ابتلا یبتلی سے بنائے، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور در حقیقت، عفا اس نے معاف کیا، درگزر کیا، عفا یعفو سے بنائے، اس نے درگزر کیا، معاف کیا، انکم تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی المومنین مومنوں پر، فضل والا ہے مومنوں پر، یعنی سمپل لینگویج میں سنے اس میں، اور در حقیقت اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جب تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں، یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی نا، ان کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے ان کا کہنا نہیں مانا، یعنی اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ پسندیدہ چیز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مال غنیمت۔ اب کیا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو پکار رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹیلے پر بٹھایا تھا، پہاڑی کے درے پر بٹھایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہاں سے ہلنا مت۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب دشمن ہار کر جانے لگے اور مسلمان مال غنیمت لینے کے لیے مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، تو ان لوگوں کے دل میں بھی مال کی محبت آئی، یعنی پسندیدہ چیز سے یہاں پر مال غنیمت، تو ان کو بھی انہوں نے اپنے امیر کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو امیر بنایا تھا، تو ان کے امیر نے ان کو روکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہاں سے مت ہٹو، لیکن انہوں نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، اور پھر وہ مال غنیمت کی محبت میں وہاں سے اتر کر آ گئے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، رسول کے حکم کو نہیں مانا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دکھائی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنا نقصان ان کو اٹھانا پڑا، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت، یعنی مال غنیمت کی محبت میں وہ آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم سے تاکہ وہ تمہیں آزمائیں، یعنی جیت تھی وہ، اور وہ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب کیا ہوا، وہ جو ہے بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کو اس میں اٹھانا پڑا، بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، جان کا، مال کا، عزت کا، سب نقصان ان کو اٹھانا پڑا، اور پھیر دیا ایک دم سے، یعنی جیتتے جیتتے ایک دم سے پھر گئے وہ۔
تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ان کو کہ اب پریشان مت ہو، اب افسوس مت کرو، اب غمگین مت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ اب تم نے سچے دل سے توبہ کری ہے تو اب اس بات پر اب پریشان مت ہو۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ جب وہ مسلمان جب واپس لوٹے، شکست کھا کر جب مسلمان ہار کے واپس لوٹے تو پھر منافقین ان کو تانے دینے شروع کر دیے، منافقین نے اور کافروں نے اور منافقین نے تانے دینے شروع کر دیے، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے وعدہ کر رکھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں تم سے تو وعدہ کر رکھا تھا کہ تم جیتو گے، تو پھر وہ تمہارا وعدہ کہاں گیا؟ تم تو شکست کھا کر واپس آئے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جتوا دیا تھا۔ تم تو جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی تمہیں تو جیت ملی تھی، لیکن تم نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، تم نے نافرمانی کی، تمہاری اپنی وجہ سے تم کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، الگ الگ رائے اختیار نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کون ہے جو ڈٹا رہتا ہے، کون ہے جو پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہوتا ہے، آزما کر مضبوط بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ کے کام کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔